يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے عمل جو ہے وہ برباد ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسجدیں تو صرف ایمان والے تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی عزت کے لائق سامعین، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بلند رتبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دوسرے سے کم رتبہ دیتا ہے۔ انسانوں میں اس نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، کسی کو زیادہ حسن دیا، خوبصورتی دی، کسی کو تھوڑا سا حسن کم دیا۔ اسی طریقے سے نبیوں میں سے کسی نبی کو بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا اور کسی دوسرے کو اس سے تھوڑا سا کم رتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو جو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ کتابوں میں سے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رتبہ اور شان و شوکت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے کچھ ٹکڑے ہیں جن ٹکڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا ہے، ایسی عظمت اور ایسی شان و شوکت عطا کی ہے، زمین کے کسی دوسرے ٹکڑے میں، وہ دوسرے ٹکڑے کے حصے میں وہ رتبہ اور وہ شان و شوکت نہیں آئی ہے۔ ان ٹکڑوں کو اللہ کی مساجد کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے وہ اللہ کی مسجدیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور کائنات کے روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے ناپسندیدہ ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بازار کا ہے۔ یہ مسجد یہ آج نہیں تعمیر کی گئی، یہ مسجد شروع سے چلی آ رہی ہے جب سے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے بعض نے کہا فرشتوں نے تعمیر کیا، اور آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بیت المعمور کو تعمیر فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان پاکیزہ ہستیوں نے مساجد کو تعمیر کیا، اور نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ سے باہر قباء علاقے میں آپ نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ آپ نے بنو سلمہ کے محلے میں مسجد قباء سب سے پہلے مدینہ پہنچتے ہی تعمیر فرمائی، اور پھر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ یہ مساجد بنانا یہ تو انبیاء کا مشن ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق انبیاء نے جو ہے وہ کام کیا ہے، اس لیے اس کی تعظیم، اس کا احترام یہ ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایمان اسی کے اوپر قائم اور دائم ہوتا ہے، یہ ہماری اساس ہے اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر کسی کے دل میں مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مسجد کے ساتھ ربط نہیں ہے، مسجد کا اس کے دل میں احترام نہیں ہے،
وہ مسجد کی تعظیم نہیں کرتا ہے، ایسے بندے کا ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں، یہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ محفلوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ مسجد صرف انہی کاموں کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسجد کو کمرہ عدالت کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہاں پہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ مسجد، یہ تو قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا وہ مقام تھا جہاں پہ قومی اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے سب سے بہترین اجلاس ہوا کرتے تھے۔ آپ اسلام کے، مسلمانوں کے تاریخ کے اہم فیصلے اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ تعلیم و تربیت کا ایک انتہائی عظیم الشان مرکز تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے عظیم الشان یونیورسٹی، سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان اور عالی شان اسلامک یونیورسٹی، اس کی داغ بیل اسی مسجد میں رکھی گئی۔ اصحاب صفہ انہوں نے اسی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے اس عظیم الشان یونیورسٹی کے عظیم معلم سے تعلیم حاصل کی۔ اور وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کرتے تو سالوں سال جو ہے وہ جنگ جاری رہتی، جو تھوڑے تھوڑے سے مال کے لیے اور عورت کے لیے جو ہے وہ لڑائیاں لڑتے اور ایک دوسرے کی نسلوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا کرتے تھے، یہاں پہ بیٹھ کر ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے رہبر اور رہنما بنا دیا، کائنات کے لیے ایسے عظیم الشان وہ قائد بن گئے، دنیا آج تک جو ہے ان کی نظیر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان جگہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں اس کی تعظیم کا اور اس کے احترام کا اور اس کے ادب کا ہمیں خوب حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں کون تعمیر کرتا ہے؟ مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ مسجدوں کی آبادی میں کون حصہ لیتا ہے؟ وہ شخص لیتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسے لوگ مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اس کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک حدیث اسی قسم کی ہے، اس میں اگرچہ کلام ہے لیکن یہ آیت اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ جب تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ وہ بندہ مومن ہے جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، لوگوں اس کے ایمان کی شہادت دو، اس لیے کہ مسجد میں آنے والا بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، غیر مسلم نہیں ہوتا، دین سے دور نہیں ہوتا، بلکہ وہی شخص جو دین سے قریب ہوتا ہے وہی مسجد میں آتا اور جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے کے لیے کیا کچھ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جو بندہ مسجد بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسجد کی بنا میں، تعمیر میں پرندے کے گھونسلے کی مانند اتنی جگہ بھی لے کر اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اتنی سی مسجد کے حصے کی تعمیر میں بھی وہ حصہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر جو ہے وہ محل بنا دیتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس حد تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا، لوگوں آپ کو معلوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، آج 45 سے 50 درجہ حرارت ہو جاتا ہے تو ہم سے گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، لوگوں کی سانسیں جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سورج آج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، کل صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور بدن بھی ننگے ہوں گے، پاؤں بھی ننگے ہوں گے،
اور بغیر ختنے کیے اول تا آخر ساری کائنات کو جمع کر لیا جائے گا، اور اس وقت لوگ اپنے پسینوں میں گرمی کی وجہ سے ڈوبے ہوئے ہوں، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور کسی کے گلے تک، اور کسی کو پسینے کی لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ اپنے اپنے گناہوں کے عوض اسی قدر پسینہ اوپر کو اٹھتا چلا جائے گا جس قدر جو ہے انسان نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ اللہ کریم 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد میں آ کر اس کا دل باغبان ہو جاتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کی دنیا میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس خوش نصیب کو جگہ عطا فرمائے۔ یہ اس قدر عظیم عمل ہے، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا، مسجد کی آبادی میں حصہ لینا اور اس کی تعمیر کرنا اور اس کا احترام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالے رنگ کا مرد یا ایک کالے رنگ کی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ بیمار ہو گیا یا بیمار ہو گئی اور پھر وہ فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اسے دفنا دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ آدمی جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا مجھے بتلانا، تم نے بتلایا کیوں نہیں؟ چلو مجھے لے کر چلو، مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کرو، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ آپ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے صفیں بنائی، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اس خوش نصیب آدمی کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا، آپ نے اس کی دعا فرمائی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں دعا فرمائی ہوگی اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ کالے رنگ کا یا کالے رنگ کی حبشن عورت صرف مسجد کی صفائی کرتی ہے اور اس کے لیے یہ اعزاز ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو جو مقام عطا فرماتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا ایک نماز کا اجر ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو 27 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا گھر سے وضو کر کے انسان مسجد میں چلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے تو جتنے قدم چل کر وہ مسجد میں آتا ہے، ایک ایک قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ ذَاهِبًا، اور یہ جاتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا ہے، جانے میں بھی ایک ایک قدم کے عوض درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں، اور آتے ہوئے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اپنے قدموں کو چھوٹا چھوٹا کر کے رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تاکہ مسجد میں جانے کے لیے ہمارے قدم بڑھ جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اور درجات کی بلندی کا اضافہ ہو جائے، ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں۔ جب یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا اتنا عظیم کام ہے تو مسلمان کیوں نہیں رکھے گا؟ ایک مسلمان یہ کام کیوں نہیں کرے گا؟ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اینا جیرانی، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے آگے سے جواب دیں گے اے اللہ کون ایسا شخص ہے، کسے جرت ہے جو وہ آپ کا پڑوس اختیار کرے؟ آپ کا پڑوس بھی کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرا پڑوس بھی اختیار کر سکتا ہے۔ کہا کون؟ کہا این عمار المساجد، این عمار المساجد، این عمار المساجد، مسجدوں کی آبادی میں حصہ لینے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کی آبادی میں حصہ لینے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے پڑوسی ہیں، وہ میرے ہمسائے ہیں، میرے تعلق دار ہیں، ان کو لے کر آؤ، ان کو آگے لے کر آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، لوگو دنیا میں رہتے ہوئے
جب تم جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا۔ دنیا میں بھی اللہ نے جنت کے باغیچے رکھے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ دنیا میں کون سے جنت کے باغیچے ہیں؟ کہا یہ مساجد اللہ، یہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ یہاں سے جب بھی گزرو ذکر و اذکار کرو، دعائیں پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا نام لو، یہ تمہارا جنت سے کھانا اور پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں محل عطا کریں گے اور درخت عطا کریں گے اور پھل عطا کریں گے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا مسجدوں سے جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ حاصل کر۔ بھائیو، اس قدر عظیم الشان، اس قدر معاملہ جو ہے وہ رتبہ جو ہے وہ عالی ہے مسجد کا اور مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ کل جو حادثہ پیش آیا اسلام آباد میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ایک مسجد کو بغیر کسی وجہ کے معمولی سا کوئی سبب ہے، وہ سبب اسلام آباد کی تقریباً اکثر عمارتوں میں جو ہے وہ موجود ہے، اس سبب کی وجہ سے اس مسجد کو جو ہے وہ بغیر نوٹس دیے اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ ایک اسلامی ریاست میں، ایک ریاست مدینہ کے خواب دیکھنے والی ریاست میں، ریاست مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو تعمیر کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلا کام وہاں پہ جا کر جو ہے وہ مسجد کو تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلائی ہے، نہ کہ مسجدوں کو گرایا ہے۔ لہٰذا یہ عمل جو کیا گیا ہے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ ہم ایوان بالا میں اپنی حکومت کے بڑے عہدیداروں سے جن کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے ان سے درخواست کرتے ہیں یہ کام کسی بھی صورت میں درست نہیں، اس کا نوٹس لیا جائے، اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ کام یقیناً غلط کیا گیا ہے، یہ تو دارالکفر میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ اسلامی ریاست میں جو ہے وہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد میں ہی اسلامی ریاست میں مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے ایک مخصوص بجٹ جو ہے وہ فراہم کیا گیا اور متعین کیا گیا اور اس کی تعمیر کا اعلان کیا گیا۔ یہ بھی انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ کام اسلامی ریاست میں نہیں ہوتے۔ غیر مسلموں کے حقوق دینا یہ اسلام دیتا ہے، اسلامی تعلیمات موجود ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اہل کتاب کے بھی حقوق ہیں، لیکن جو بالکل اسلامی ریاست ہو اور مسلمانوں کا اپنا علاقہ ہو، وہاں پہ اگر کوئی کافر رہتے ہیں، کوئی اہل کتاب رہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے وہ جس طرح کی عبادت کرنا چاہیں کر، لیکن اپنی کسی عبادت کو، کسی نشانی کو اعلانیہ طور پہ بلند نہیں کر سکتے۔ چیز ہے کہ اسلامی ریاست کے بڑے لوگ جو ہیں وہ مندروں کے لیے جگہ مخصوص کریں، نئے طور پہ ان کا عبادت خانہ جو ہے وہ بنائیں اور اس کے لیے بجٹ مخصوص کریں، یقیناً اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم یہ کہیں گے ذرا آپ غور تو کیجئے، آپ اہل علم سے رابطہ تو کیجئے، جو ریاست مدینہ کی تاریخ سے واقف ہیں ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ اسلامی مملکت کے کیا احکام ہیں، وہاں پہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا کام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے، جو ہونا ہے اسی کو کیا جائے اور جو نہیں ہونا چاہیے اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اپنی مساجد کے ساتھ، اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ گہرا دلی تعلق جو ہے وہ قائم رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مسجدوں کو تعمیر، ترقی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی میں، یہاں پہ نماز پڑھنا اصل میں اس کی آبادی ہے، یہاں پہ ذکر و اذکار کرنا، یہاں پہ حاضر ہونا اصل میں اس کی آبادی ہے۔ اس آبادی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مقدسات کی اور جتنی بھی اسلامی حرمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔